فذكر بالقرآن من يخاف یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم ایفا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں ایفا کروں گا، پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ وعدہ کون سا تھا؟ یہ میثاق بنی اسرائیل کہلاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا، کوئی نبی آئے گا، وہ بات لے کر جو تم پہلے سے جانتے ہو، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم لازماً اس کی تائید کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں تورات و انجیل کے اندر وہ پڑھتے تھے، آپ کے منتظر تھے، اسی لیے مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں وہ تشریف لائیں گے، اور وہ مدینے کی سرزمین کھجوروں کی سرزمین ہے، جس کا ثبوت آج بھی ہمارے پاس ہے۔ ہر عمرہ کرنے والا کم سے کم 5 کلو کھجوریں لے کے آتا ہے، کم سے کم 50 کلو بھی لے کے آتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں حاجیوں اور معتمرین کے علاوہ بازار میں بکتی ہیں، تحفے میں دی جاتی ہیں، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو کھجوروں کی سرزمین مدینے کی سرزمین ہے، تو اسی لیے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے ان کے قبیلے۔ لیکن بس دل میں ایک مفروضہ یہ تھا کہ وہ آخری نبی بھی تو ہمارے اندر ہی آئے گا، لیکن وہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے، ان کے چچیرے بھائیوں میں سے آ گئے، جو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ تو تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرو، اور تم پر انعامات کی بارش کرنے کا اپنا وعدہ میں پورا کرتا رہوں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مانو اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے میں پہل کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ چھپاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی کور نہ کرو، مشتبہ نہ بناؤ حق کو باطل سے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، دیر بائی کنسیلنگ دا ٹروتھ، اور یوں چھپا دو حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں سینس نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً نماز بہت بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے۔ کون سے ڈرنے والے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ کہ جنہیں گمان غالب ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یہ ایک رکوع بنی اسرائیل کو دعوت کا تھا کہ بندے بن جاؤ، تم انسان بن جاؤ، میرے نبی کو جو وہ چیز لے کے آیا ہے جس کو تم پہچانتے ہو، جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ اس کو سب سے پہلے ماننے والے بنو، لیکن تم نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے نہیں مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا اب ان کے خلاف ایک مفصل پروزیکیوشن آ رہی ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیا، ہم نے تمہیں یہ حکم دیا، تم نے یہ کیا،
ہم نے تمہیں ادھر جانے کو کہا تم ادھر گئے. ایک ایک کر کے پھر ان کے جرائم گنوائے جائیں گے اور پھر دوسرے پارے کے آغاز میں جا کر اعلان کر دیا جائے گا نئے قبلے کا. وہاں پہنچوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور کس طرح تحویل قبلہ جو تھا وہ نئی امت کی تشکیل کا اعلان تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس مہربانی کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ تو اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلے میں لیا جائے گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کر رہے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہارے سامنے فرعون کو غرق کیا جبکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یعنی دشمن کو ڈوبتا دیکھ کر، دشمن کو ہلاک ہوتا دیکھ کر انسان کو ملتا کچھ نہیں، لیکن بہرحال خوشی ضرور ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ کی عدم موجودگی میں تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت ظلم ڈھایا تھا. ظلمت کہتے ہیں نا اندھیرے کو، پنجابی میں ترجمہ کریں تو تسی بڑا اندھیر پایا سی. یعنی جو 40 دن کے لیے موسیٰ گئے اور تو نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا کی تو تسی در نیر پایا سی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بڑا ظلم کیا تھا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن تم ناشکرے نکلے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے بچڑے کو پوج کر اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے. فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، یعنی جن لوگوں نے تم میں سے یہ حرکت کی ہے ان کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، لہذا اس نے تمہیں بخش دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آ لیا تم کو ایک کڑک نے جبکہ تم دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی تم بے ہوش ہو گئے، مر گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا.
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، یعنی انہوں نے سمندر پار کر لیا اور کھلے صحرا کے اندر آ گئے، ظاہر ہے گرمی لگی تو انہوں نے کہا کہ گرمی بہت لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا ایک سایہ کر دیا۔ ان کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کو بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کر دیا۔ من و سلوہ کیا تھا کہ بٹیر کی طرح، چڑیا کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے ایک دم گر کے بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے، ریڈی میڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ کہہ لیں آج کے زمانے میں۔ اور دوسرا کیا تھا کہ صبح سو کر اٹھتے تھے تو اوس کی طرح ہر چیز پر ایک سبز کے رنگ کی کوئی چیز میٹھی جو تھی وہ پڑی ہوتی تھی اور اس کو اکٹھا کرتے تھے تو کھا لیتے تھے۔ کاربوہائیڈریٹ فوڈ بھی تھا اور پروٹین فوڈ بھی تھا۔ یہ من و سلوہ ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ اپنی ہی ذاتوں، اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جو چاہو، رغداً، با فراغت، کھلا، unrestricted، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بستی میں داخل ہونا بخشش مانگتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوں کو اور بھی دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن ان ظالموں نے اس کلمے کو ایک اور کلمے سے بدل دیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ قولوا حطۃ، حطۃ کہتے ہوئے یہ استغفار کا کلمہ تھا کہ یا اللہ معاف کر دے، لیکن اس پر انہیں کیا کہا؟ حنطۃ کہا، اس کلمے کو بدل دیا قولا غیر الذی قیل لہم، ایک ایسے کلمے سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء، لہذا نازل کیا ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر، پہاڑ پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے پانی کے۔ 12 خاندان تھے نا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، ایک بنیامین تھے، ایک یہودا تھے، تو ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، یعنی ان کا آپس میں لڑنے پھرنے سے بچانے کے لیے ہر قبیلے کی علیحدہ چشمہ اللہ نے جاری کیا اور الاؤٹ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ بنی یوسف کا، یہ بنو یہودا کا، یہ بنو بنیامین کا، اور سارے جو قبیلے تھے ان کو الاٹ کر دیے چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ پہچان لی۔ کہا گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ناشکری قوم دیکھیں اب، یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، منوٹنی بڑی پیدا ہو گئی ہے، ویرائٹی ہونی چاہیے، یعنی بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے من و سلوہ مل رہا تھا، لیکن ان کی ناشکری کا ظہور کیسے ہوا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، بس تو اپنے رب کو پکار ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکالے جو زمین پیدا کرے، زمین اگائے، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ساگ پات، کھیرا، گیہوں یعنی گندم، مسور، لہسن، پیاز۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اچھی چیز دے کر بری چیز لینا چاہتے ہو، کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، اچھا بھائی ٹھیک ہے،
اتر جاؤ شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس تمہارے لیے وہاں ہوگا جو کچھ تم مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور تھونپ دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. آگے تفصیل آئے گی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھ گئے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے دو بلکہ تین جو ہیں وہ کامن فیچرز ہیں. ہر مذہب میں آپ کو وہ تین کانسیپٹ ضرور ملیں گے. ایک تو کسی بڑی ہستی کو ماننا، یہ مذہب کا لازمی جز ہے. دوسرا، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور، یہ بھی ہر مذہب میں لازماً ہوگا. اور تیسرا، کچھ اخلاقی جو بھی اقدار ہیں وہ بھی ہر مذہب میں لازماً ہوں گے، جن میں خاص طور پر سچ بولنا اور چیٹ نہ کرنا. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور تمام جو تین چار مذاہب کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے ان میں بھی یہ کامن چیزیں موجود ہیں. کون کون سا ذکر آ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا، یقیناً مسلمان، والذین ہادوا، اور یہودی. آپ جوئش ویب سائٹ کھول لیں اور وہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے سارے عقائد مسلمانوں والے ہیں، ہمارے والے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اور ان کے ہاں حلال و حرام کا ایک تصور ہے. اسی طرح نصارہ، عیسائی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، اور اللہ کو مانتے ہیں. والصابئین، صابی، اس کے بارے میں اختلافات ہیں کہ یہ صابی کون ہے. کچھ کے نزدیک یہ آتش پرست ہیں، یعنی آگ، اللہ کی جگہ پر آگ کو بڑا مانتے ہیں، اور باقی وہی حلال و حرام کا ایک تصور، خیر اور شر کا ایک تصور، اور اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ایک تصور ہم موجود ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. وہ تینوں جو میں نے گنوائے ہیں وہ آگے یہاں پر کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی، جو کوئی بھی ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اچھے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چونکہ یہاں پر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو اختلاف ہے. لیکن ان سب سے ایک تقاضا کیا جائے گا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، اور سچائی تمہارے نزدیک ایک اعلیٰ قدر ہے، اور چیٹنگ اور جھوٹ بولنا تمہارے نزدیک ایک بری قدر ہے. تم بتاؤ کہ کس بنیاد پر تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو؟ اور کوئی ان میں سے ثابت نہیں کرتا کہ کیوں انکار کرتا ہے، لیکن مانتا بھی نہیں ہے. یعنی آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لیکن اب اگر وہ اس دعوے کو سچا نہیں مانتا تو اس کو دلیل ہونی چاہیے کہ کیوں سچا نہیں مانتا. اگر بغیر دلیل کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو سچا نہیں مانتا تو پھر وہ خود جھوٹا ہے. یا وہ ثابت کرے کہ اس وجہ سے میں انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتا. تو وہی جو بنیادی اقدار ہیں اسی کے وہ خلاف ہے. تو خود ہی اپنے دل میں جھانکے کہ از ہی رائٹ اور رانگ. تو جو بھی ان تمام مذاہب کے نزدیک اللہ کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا اور نیک عمل کرنے والا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن ہے، اور نہ کوئی خوف ہے.